بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت بلال حبشی بن رباح کا واقعہ۔ بلال بن رباح حجاز میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد رباح قبیلہ بنو جمح کے لیے ایک عرب غلام تھے، جبکہ ان کی والدہ حمامہ مبینہ طور پر حبشہ کی سابقہ شہزادی تھیں، جسے ہاتھی کے سال کے واقعے کے بعد پکڑ کر غلامی میں ڈال دیا گیا تھا۔ غلامی میں پیدا ہونے کی وجہ سے بلال کے پاس اپنے آقا امیہ بن خلف کے لیے کام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ محنت سے بلال کو ایک اچھے غلام کے طور پر پہچانا گیا اور اسے عرب کے بتوں کی چابیاں سونپ دی گئیں۔ تاہم عرب کے نسل پرستی اور سماجی سیاسی قوانین نے بلال کو معاشرے میں بڑا مقام حاصل کرنے سے روک دیا۔ بلال ابن رباح محمد عبد الرؤف کا کہنا ہے کہ بلال خوبصورت اور متاثر کن قد کے تھے، چمکدار آنکھوں کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کے تھے، ایک عمدہ ناک اور چمکدار جلد۔ انہیں ایک گہری سریلی گونجتی آواز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی تھی جو دونوں رخساروں پر پتلی تھی۔ وہ بڑی حکمت اور وقار اور خود اعتمادی کے احساس سے مالا مال تھا۔ اسی طرح اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں ولیم مائر کہتے ہیں کہ بلال لمبا، سیاہ تھا اور افریقی خصوصیات اور جھاڑی والے بالوں کے ساتھ۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر ایک نبی امی فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ روب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت بااثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور اکرم کے خاص خادم بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بن جمح میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذنوں بلال، ابو مندور اور عمرہ ابن کلثوم نے مکہ کے اس قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے، وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں۔ شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوشت کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔
تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہو ہی سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بعد میں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ بس راحت کا جذبہ تھا جو بلال کو اس وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور حماتن خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن اور مصاحب خاص تھے، اسی وجہ سے ان کو بھی آپ کے ساتھ تکلیفوں میں مبتلا رہنا پڑتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ میں اللہ کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کسی کو ایسا نہ ڈرایا جائے گا، اور حقیقتاً مجھے اللہ کے بارے میں اس قدر ایذا دی گئی ہے کہ کسی کو اس قدر ایذا نہ دی جائے گی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ مجھ پر 30 دن رات ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے لیے جاندار کی خوراک میں سے صرف اتنی چیز تھی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں چھپی ہوئی تھی۔ اور یہ بیان ترمذی شریف میں ہے، یعنی پورا 1 ماہ میں نے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سی چیز کھا کر گزارا کیا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں چھپی ہوئی تھی۔ اس بیان کا تذکرہ سیدنا بلال حبشی روایت سیدنا 38 میں بھی موجود ہے۔ مصاحبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش تھے۔ سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، تمام جہادوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیا تھا۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے تھے۔ غزوات کے موقع پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سفر کرتے کرتے صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں پورے قافلے کے ساتھ قیام فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے واسطے جگانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگانے کے بھروسے سب سو گئے۔ یہ واقعہ متذکرہ سیدنا بلال حبشی
میں موجود ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ بلا اختیار بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج نکل آیا تو سب جاگ اٹھے اور نماز فجر قضا ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر یہاں سے چل پڑو اور اس جنگل کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں شیطان ہے جس کی شرارت سے ہماری نماز قضا ہوئی۔ چنانچہ سب سوار ہو کر چل دیے، اور جب اس جنگل سے نکل کر آگے بڑھ گئے تو سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سواریوں سے اتر کر وضو کرو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا، اور نماز فجر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا پڑھائی۔ چونکہ حاضرین نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے تھے، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں اپنے قبضے میں کر لی تھیں، اور اگر وہ چاہتا ان کو ہماری طرف اس وقت کے علاوہ اس سے پہلے یا بعد واپس فرماتا۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح سوتا رہ جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے یا نماز کی طرف سے بھول ہو جائے، اور پھر نماز جاتے رہنے کی وجہ سے ادا کرنے کی طرف گھبراہٹ والی توجہ ہو جائے تو قضا ادا کر لے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال کی آواز بطحائے مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و علم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ ہی اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز افزون ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ کہلوانا، صلاۃ جامعات، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بغل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید خزرجی اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے
تو پھر حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو بینہ یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی شام چلے گئے تھے، یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر ان کی مدت خلافت گزار کر تشریف لے گئے تھے، واللہ عالم۔ شادی شام کے زمانے قیام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، جس کا تذکرہ اصحابہ میں حافظ بن حجر نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی بھائی ابو دیہا شمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی خولان میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم دونوں اپنے نکاح کا پیغام دینے آئے ہیں۔ ہم کافر تھے، اللہ ذی الشانہ نے ہم کو ہدایت دی اور اسلام سے نوازا۔ ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی کی دولت بخشی۔ ہم تنگ دست تھے، ہم کو اللہ رب العزت نے مال نصیب فرمایا۔ اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو تو الحمدللہ، اور اگر ہمارا پیغام رد کر دو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قبیلہ بنی خولان کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ الاصابہ ذکر رویجہ، شادی کا ذکر تو ملا لیکن اولاد ہونے کا پتہ نہ چلا۔ صاحب اسد الغابہ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں قیام پذیر ہو گئے تھے، اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا ہے؟ بے وفائی ہے، مدینہ نہیں آتے ہو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی راہ لی، اور مدینہ منورہ پہنچ کر صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان دیں۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر روتے نہیں دیکھے گئے۔ یہ واقعہ اسد الغابہ میں لکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دمشق میں ہوئی اور وہیں باب صغیر کے پاس مقبرہ میں مدفن ہے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ اس حساب سے بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد غزوات میں بھی برابر شریک رہے، بھوک بھی برداشت کی، نہ صرف مؤذن بلکہ سید المؤذن کے عہدہ علیہ پر فائز ہوئے۔ اور اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جو اذان دی وہ ان کی آخری اذان تھی۔